بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان الزہرا و منتظرین امام زمان۔ آج کی ویڈیو میں بی بی کے بے انتہا مصائب میں مصیبت کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ وہ ان کو ان کے حق سے، حق زہرا سے محروم کر دیا گیا، باغ فدق چھین لیا گیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انہیں ہبہ کر دیا تھا، جہاں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقرر کردہ ملازمین تعینات تھے۔ باغ فدق کی آمدنی سے ان ملازمین کے تنخواہیں بیواؤں، یتیموں، مساکین اور غربا کے لیے وظائف مقرر کیے گئے تھے، لیکن مابعد وصال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ملازم زبردستی بے دخل کر دیے گئے اور بی بی کے باغ فدق کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو معلوم ہوا تو بی بی فضہ کو کہا، خاندان بنو ہاشم کی مستورات کو اکٹھا کرو، میں دربار جاؤں گی اور اپنے حق کا مطالبہ کروں گی۔ تمام مستورات جمع ہو گئیں۔ علامہ باقر مجلسی نے اپنی تصنیف بہار الانوار، شیخ صدوق نے امالی میں اور دیگر تمام علماء کرام نے بھی اپنی اپنی تصانیف میں تحریر کیا ہے، اور تمام علماء حقہ نے اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر اسے تحریر کیا ہے کہ تمام ائمہ طاہرین نے تلقین کی تھی کہ اپنے بچوں کو یہ خطبہ ضرور یاد کراؤ۔ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین مستورات کے جھرمٹ میں چلیں، سر پر مکنا باندھا اور ایک چادر لی۔ چادر زمین پر خط بناتی جا رہی تھی۔ علماء نے اس کیفیت کی دو وجوہات لکھی ہیں کہ شاید بی بی غماندوں کی اس کیفیت میں مبتلا تھیں کہ ان کی چادر زمین پر خط بنا رہی تھی، یا ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چاہتی تھیں کہ مستورات کے جھرمٹ میں بھی کوئی انہیں نہ دیکھ سکے، اس لیے سر پر مکنا کے بعد بھی ایک بڑی سی چادر اوڑھی جو آپ کے قدموں سے ہوتی ہوئی زمین پر خط بنا رہی تھی۔ چاروں طرف سے مستورات کے جھرمٹ میں جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں آئیں، مہاجر اور انصار کرسیوں پر براجمان تھے۔ آواز دی گئی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی ہیں۔ مہاجرین، انصار اور بی بی کے درمیان پردہ کھینچ دیا گیا، لیکن صد افسوس کہ بی بی کو بیٹھنے کے لیے کسی نے کوئی مسند نہ دی۔ اس لمحے شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے گریہ کیا اور اس وقت کو یاد کیا جب رسول خدا ہمیشہ شہزادی کے لیے احتراماً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور بیٹھنے کے لیے مسند پیش کرتے تھے۔ بی بی نے اپنا خطبہ شروع کیا اور انتہائی جلال کے ساتھ تمام مہاجرین و انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کی نعمتیں بیش بہا ہیں، جس نے کبھی اپنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتایا، جو ہر شے پر قادر ہے، اور اس کی ان گنت نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ جب دنیا میں ہر طرف شرک اور ظلمت کی سیاہی تھی تو میرے بابا کا نور ظاہر ہوا اور سارے عرب کو بتایا کہ توحید کیا ہے۔ جب تم بتوں کو پوجا کرتے تھے، آتش کدوں کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، اس وقت میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
انہوں نے تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے، تم جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے، میرے بابا نے تمہیں ایمان کی دولت سے فیض یاب کیا۔ پھر بی بی نے مہاجرین اور انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب گڑھوں میں پانی جمع ہو جاتا، بارش کا وہ گدلا پانی تم پیتے تھے، تمہیں طہارت اور پاکیزگی اور نجاست کا کچھ علم نہ تھا، میرے بابا نے تمہیں طہارت سکھائی اور پاکیزگی کی اہمیت بتائی۔ جب عرب کے بھیڑیے تم پر حملہ کرتے تھے تو میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے شریک حیات کو آواز دی، اور میرے ابن ام نے تم کو عرب کے ان خونخوار بھیڑیوں سے نجات دی۔ تم تماشا دیکھا کرتے تھے اور بزدل تھے، لڑتے نہیں تھے۔ شجاعت اور بہادری میرے شریک حیات اللہ کے شیر نے تمہیں سکھائی۔ تم میدان جنگ سے فرار کرتے تھے، وہ ڈٹے رہتے تھے۔ بی بی اللہ کی بے انتہا نعمتوں کا تذکرہ کر رہی تھیں، تعارف کروا رہی تھیں توحید، نبوت اور امامت کا۔ بی بی کہتی ہیں، اگر تم ولایت سے متصل رہو تو بے شک یہ تمہیں فرقہ واریت سے بچائے گی۔ ہماری امامت فرقہ واریت سے بچاتی ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، بی بی کا خطبہ فدق ایک طویل خطبہ ہے، اس کا کچھ حصہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ اس کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ کو اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین آپ تمام مومنین و مومنات پر اپنی رضائیں، اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔